اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے ہر کسی کو. آپ کو پتا ہے یہ دیکھیں میں اپنے دکھڑے جب بھی میرے ساتھ کوئی میں کہتی ہوں آتے ہیں سیلیبریٹی تو دکھڑے سناتی ہوں. ہر کوئی اس چیز سے پریشان ہے. ہمارے ملک کے حالات, بجلی کا نہ آنا کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی, اور بہت سارے ایسے باتیں ہیں جن کو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب تو بڑے خوبصورتی سے بیان کر دیتے ہیں اپنے شو کے ذریعے, لیکن ہمارے اندر وہ آگ اس طرح کی ہے جو جل رہی ہے مسلسل, اور وہ جلتے جلتے ایک دن لاوا بنے گی اور وہ جب پھٹے گی تو پھر سب چیزوں کی خیر نہیں. اینی ویز جی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ کبھی کوئی مووی لکھنے کا کوئی شوق ہوا کہ کبھی اس طرح کی کوئی مووی لکھوں, کوئی مزاج؟ ابھی کچھ پلاننگز ہیں. اچھا کام تو کرنا ہے لیکن موویز مزاق کی جتنے بھی شیڈز ہیں, کتاب سے میں نے شروع کیا, کالم نگاری کی, سٹ کام کیا, پولیٹیکل سٹائر کی, اب جو ہے میں نے کامیڈی ڈرامہ بھی کیا. سو مووی بھی فلم کی طرف بھی جانا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے ٹیم ورک. کتاب جو ہوتی ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جیسا کرنا چاہتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ کوئی ایسا پروجیکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے, اور ہارڈ ورکنگ بھی ہونی چاہیے. ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو یہ بہت سینس ہونی چاہیے کہ آج کیا چاہیے, اور کرافٹ میں, ڈائریکشن میں, کیمرہ مین اور ٹیکنالوجی میں بہت اپڈیٹ ہونا چاہیے, تب آپ ایک اچھی چیز بنا سکتے ہیں. اچھا عامر صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ جیسا آپ کہتے ہیں موویز, کامیڈی موویز دیکھتے ہیں, کوئی کامیڈی ایکٹر پسند ہو؟ دیکھیے اب تو میرے خیال سے اب تو دیکھی ہی کامیڈی جاتی ہے, کیونکہ اتنی زیادہ گھٹن ہے اور اتنی ہم لوگ سب اس قدر افراتفری کا شکار ہیں کہ وہ کچھ ہنسانے والے جملے تھوڑی دیر کے لیے پرسکون کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ہے, وہ جب بھی موقع ملتا ہے میرے خیال سے بہت کم ہی چھوٹتا ہے اسے دیکھنا, تو وہ ضرور, کیونکہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہنس لیتے ہیں. اور جو ایک پہلو انہوں نے بتایا کہ لرن بھی کرنا چاہیے, تو وہ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ شاید لرن کریں یا نہ کریں, لیکن دیکھنے والے بہت کچھ لرن بھی کرتے ہیں. دیکھنے والوں کو تو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے, یہ بات ادھر لگائی گئی ہے. نہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنی تکلیف کو ہنس کر بیان کریں. یہ فن ان کو آتا ہے, اپنے درد کو یہ ہنس کے بیان کرتے ہیں, رو کے نہیں بیان کرتے. اگر وہ بجلی نہیں ہے, پانی جس کا آپ نے ذکر کیا, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تو یہ اسے بیان تو کرتے ہیں مزاحی انداز میں, لیکن اس بیان کرنے میں اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. دیکھو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اچھا آپ یہ مجھے بتائیں, کیا روشنی ڈالیں گے اس بات پہ کہ جو ٹاک شوز ہیں ہمارے, جو ڈفرینٹ نیوز چینلز کے اوپر ہو گئے, کتنی بدتمیزی ہوتی ہے اس کے اوپر. مطلب بیٹھے ہوئے ہیں پالیٹیشینز اور بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو چیزیں باتیں کر رہے ہیں, لٹرلی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, وچ از ویری, اور صرف بات کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہو گیا, صرف ابھی بجٹ آیا تو میں ایسی, جس دن بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس دن ہر چینل پہ میں نے دیکھا کہ ٹاک شو لگا ہوا اور بحث ہو رہی ہے, صرف بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں, کوئی اس کا کچھ کرتے تو نہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ دونوں کو, بیکاز آپ خود اینکر بھی ہیں اور آپ جیسے لکھتے ہیں, مطلب آپ کی زبان اینکرز بولتے ہیں, تو یہ ٹاک شوز دیکھ کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے جی, کبھی کبھی تو ان ٹاک شوز کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹاک شو ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کہ ہمارے یہاں اندر جو کوئی عوام کوشش نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ وہ اتنا جو ہے کر کے تو کتھارسس کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ ایسے ہی کہنا چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ کوئی موومنٹ بھی ڈیولپ نہیں ہو رہی. اور دوسرا ہے کہ اب سب کچھ جو ہے کمرشل کر دیا انہوں نے, یہ ریٹنگ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں اینکرز. ایک پروگرام میں کسی نے گالی دے دی, اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی. صحیح بات ہے. تو اس وقت جو ہے یہ دور آ گیا. ویسے سب سے بڑا اینکر وہ ہے جو جتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے, جتنا شاؤٹ کرتا ہے, اس کی جو ہے اسی حساب سے ہے. سو بہت ضروری ہے کہ بات جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ سوال کریں, دلائل دیں, کوئی منطق سے بات کریں, وہ نہیں ہے بحث. اور پھر اب چینلز کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کو 2 مہمان بلا لیے, پولیٹیشنز بلا لیے, ایک ہوسٹ ہے, اس پہ لگتا کچھ نہیں ہے اس پروگرام پہ, اور اس کو جو ہے وہ ریٹنگ مل جاتی ہے. نہیں, اور آپ انسلٹ کر رہے ہیں بیسکلی. چلو وٹ ایور دا پولیٹیشینز آر, ان کو بھی سوچنا چاہیے, لیکن ان کو شوق اتنا ٹی وی پہ آنے کا. سر آپ کیا کہیں گے اپنا؟ جی, میں ڈاکٹر صاحب کی بات ہی کو سیکنڈ کروں گا. ایک تو ریٹنگز کا معاملہ آ گیا ہے اور کوالٹی گرتی جا رہی ہے. اب کوالٹی پر بات نہیں ہوتی, اب یہ ہوتا ہے کہ کتنی ریٹنگ ہو جائے گی.
کیونکہ شہرت اور عزت میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ شہرت تو کما رہے ہیں, عزت نہیں مل رہی. تو اب ظاہر ہے کہ کسی سے میری ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کوئی بےہودہ فلم لگا دیں اگر ریٹنگ آپ اوپر کرنی ہے لگا دیں, ایسی ریٹنگ ہوگی کہ آپ کے سارے مطلب یہ کہ ریکارڈ پھٹ جائیں گے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے 5 پوائنٹ کیا آپ کو 21 اور 31 آ جائے گی, لیکن بےہودہ ہونی چاہیے, مکمل. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو ریٹنگز کی بات ہے اور کوالٹی ہے تو کوالٹی پہ پھر بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, مطالعہ ہونا چاہیے, اسٹڈی ہونی چاہیے, کنونسنگ پاور ہونی چاہیے, ہوم ورک کر کے آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ بس 2 مہمان ہیں, ایک اینکر ہے, بس آج جی صبح بجٹ کا کچھ مسئلہ ہے, آ جائیں جی فلاں فلاں کو فون کیا, آج ہمیں لڑنا ہے, آج بٹیر لڑائی ہے, آپ بھی آ جائیں. تو بس لڑائی, چیخ پکار, بدتمیزی, ٹیبلوں پہ ہاتھ مارنا, شور کرنا, سوالات اتنے لمبے لمبے کرنا کہ جو جواب دینے والا ہے وہ انتظار کرتا رہتا ہے, اور جیسے سوال مکمل ہوگا ابھی رکیے میں ذرا وقفہ لے لوں پھر اس کے بعد میں آتا ہوں. تو یہ ایک ایسا پورا ماحول ہے. اور پھر وقفے میں کیا ہو رہا تھا, وقفے میں سب صحیح ہوتے ہیں آپس میں. ہاں میں نے ایک دفعہ اسکٹ بھی بنایا تھا کہ وہ لڑ رہے ہیں, بہت سخت لڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد پروگرام ختم ہوا, تھینک یو ویری مچ, آج ریٹنگ اچھی آ گئی, سارے مل رہے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ نہیں سوچتے, میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ یہ جو سارے پروگرام تھوڑی سی ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انٹرنیشنلی جو ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہ پروگرام دیکھے کہیں بھی ایسے پروگرامز نہیں ہوتے ہیں. میں نے کہیں کسی ملک کا ایسی ڈبیٹس نہیں دیکھی. ٹھیک ہے وہ ہوں تو حق پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن عزت کے ساتھ. لیکن جو ہے آہستہ آہستہ کہ تبدیلی آتی ہے. اب لوگ جو ہے بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد, شروع میں بہت تھا کہ کہیں کسی شو میں کسی خاتون نے کچھ کہہ دیا تو بہت شور مچتا تھا. اب آہستہ آہستہ ہر چینلز پہ ہی یہی ہونا شروع ہو گیا. تو دیکھیے گا 1-1.5-2 سال کے بعد تبدیلی آ جائے گی. ٹائم تو لگے گا. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ایک, کیونکہ ایک دم سب کچھ چیزیں نئی نئی آئی ہیں, بہت سارے لوگوں کو ٹی وی پہ آنے کا شوق تھا, وہ آ گئے, سب اپنی اپنی اننگز بھی مکمل کر رہے ہیں, وقت بھی گزر رہا ہے, چینلز بہت ہو گئے, تو ٹائم آ رہا ہے, یہ سب بہتر ہوتا جائے گا. اللہ کرے جی, دعائیں کر سکتے ہیں. کالر ہے وہ لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نور کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بس ٹھیک. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے, آپ خود بھی بہت اچھی ہیں. بہت شکریہ جی. آپ یو ایس اے سے کال کر رہی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں رافیہ بول رہی ہوں. رافیہ جی, رافیہ. آج کے مہمانوں کا تو جواب ہی نہیں ہے. جی بات کریں ان سے. جی عامر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میری بہن. عامر بھائی آپ جب یہاں آئے تھے تو ہم لوگ آپ کے پروگرام میں آئے تھے. اچھا جی, اچھا بہت. جی کیلیفورنیا. اچھا جی کیلیفورنیا, بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے میلاد پڑے تھے میں نے وہاں پہ. جی ماشاءاللہ آپ کے ہم بہت بڑے فین ہیں, ہماری پوری فیملی آپ کی فین ہے. چلے جی, بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی ضرور. اور وہ دوسرے جو صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں. یونس بٹ صاحب, جی بالکل. جی تو عامر بھائی وہ آپ منقبت سنائیے گا نا, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میزبان سے گزارش کیجیے, ان کے پاس اگر وقت ہوگا تو میں ضرور سنا دوں گا. تو ہماری گزارش. نور تو سنائیں گی, نور تھوڑی وہ کریں گی, نور سنائیں گی نا. جی بالکل, میں ان کو ابھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے ضرور گائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تھینک یو. جی شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. سر آپ گا دیں تو ہمارے لیے کیا اس سے بہتر اچھی بات ہو سکتی ہے, پلیز. یا تو ختم کرتے وقت کر دیں گے اگر آپ کہیں تو. اچھا ابھی اینڈ کر, نہیں میں تو پڑھ اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ پہ آپ کو یہ سنائیں گے, ذرا تھوڑا سا آپ ویٹ کریں, تھوڑا سا انتظار کریں. اچھا اب آپ سے میں وہ کوئک والے سے مزیدار پوچھتی ہوں کیونکہ دونوں ایک دم سے ہیں. کوشچن میں آپ کو نام لوں گی اور آپ کو دوسرا جو لفظ آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ آپ نے فوراً امیجیٹ کرنا ہے. آپ دونوں سے وقت میں ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں. میرا کامیڈی. اچھا عامر صاحب آپ سے میں پوچھوں گی وینا ملک. ویمپ. اچھا جی, اور کون ہو گیا؟ نواز شریف. ناراض ہے کون سے؟ نواز شریف. عمران خان. سب کچھ بگڑ گیا ہے. ستیاناش ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. مولانا فضل الرحمان. حلوہ یاد ہے, دیکھیے ہم نے پہلے بھی کہہ دیا تھا. جی ہمارے پریزیڈنٹ. SMS. SMS تو بند کرائے میں نا, آپ کو پتا ہے. پھر بھی آ جاتے. زبردست جی. اچھا جی, اور کون میں نام لوں؟ مشرف صاحب.
भाग दौड़, भाग दौड़ जद्दोजहद करते रहेंगे, भागना, अच्छा भाग गए हैं या भागना उसमें? भाग जाना। भाग जाना। आपसे मैं पूछूंगी साहिर लोधी। हरीसा। क्या बात है, वैसे बारीक 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 बातें हैं दोनों की। सर उमर शरीफ। शरीफ, बहुत सोचने के कॉमेडी बाद। शरीफ। कॉमेडी शरीफ। शेख रशीद साहब। आखिरी वक्त तक कुंवारे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। सर चौधरी शुजात। रोटी शोटी खा के आओ। पहले कहते थे रोटी शोटी खा के जाना, आप कहते हैं अब कहते रोटी शोटी खा के आओ। जबरदस्त जी। मुस्तफा खैर। अब तो बसा लें अपना घर। फिर से एक बार फिर से हाँ। जी। पीर पगाड़ा। नजूमी। सियासत कुछ जरा ज्यादा हो गया, थोड़ा लाइटर मूड में आ जाते हैं। लैला फिल्म स्टार। लैला मीरा। आपको सब पता है मुझे लगता है वैसे। आपको सब पता है। अल्लाह, बड़ी बड़ी गहरी गहरी बात है, समझने वाले तो जरूर समझ जाएंगे। अच्छा जी, अब आपकी हमने कुछ तस्वीरें वो रखी हैं हम शक्ल की, यूनुस भट्ट साहब के लिए, क्योंकि ये सबकी हम शक्ल ढूंढते रहते हैं। आज हमने इनके लिए एक हम शक्ल ढूंढा है, चलिए देखते हैं। ये टर्मिनेटर 2 के विलन हैं जी, रॉबर्ट पैट्रिक। ये देखें डॉक्टर ये भी वही है ना। भट्ट साहब आपसे बहुत शक्ल मिल रही है। हाँ जी, अब कोई ये प्लीज भट्ट साहब को क्लोज जरूर लेना, ये एक्सप्रेशन में देखना चाह रही हूँ, प्राइसलेस है ये। कोई पाकिस्तान का रखते हम उसको बुलाते प्रोग्राम में। प्राइसलेस है, ये देखें क्या बात है, जबरदस्त। कितने मिलते हैं आपसे? ये सारे विलन ही है कि कोई हीरो भी है? अच्छा, मान तो विलन भी हीरो होते हैं। एक्चुअली वैसे विलन जो है ना वो मेन ज्यादा बड़ा नहीं, हमारे यहाँ टाइप होता है ना कि विलन है तो उसने विलन ही करना है। उनके यहाँ जो होता है वो रोल के मुताबिक कास्टिंग होती है। वैसे आपने अपने प्रोग्राम के जरिए विलन का किरदार पूरा किया है। सारे कौमी हीरोज को, जो कौम के हीरोज थे, उनको आप काफी यानी कौम के हीरोज को हम एज इट इज पेश कर रहे हैं। वैसे कितने अपनी तरफ से हमारी कोई बात अपनी तरफ से नहीं होती, जो वो बात कर रहे होते हैं उसी को आप उसी बात को हम। अब नेक्स्ट में हमें बजट पे आप कुछ ना कुछ जरूर आएगा। बजट पे जो है मैं एक पूरा अवार्ड्स कर रहा हूँ, महंगाई अवार्ड्स, और जिसमें अभी आपने वो बताया ना कि गालियां वालियां जो होती थी, तो वो भी हमने रखी। वो भी कैटेगरी है? वो कैटेगरी है, किस किसने कौन सी गाली दी, और फिर उसको अवार्ड देंगे जिसने सबसे ज्यादा बड़ी गाली दी। क्योंकि इनको जो है मेरा ख्याल है खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि ये खुद ही कुछ बेहतर हो जाए। कुछ एंकर्स का नाम लूंगी, हमें साहब से जरा पूछेंगे कि उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। आप लें एक छोटी सी ब्रेक जी, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।